حج کی مختصر تاریخ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ معزز خواتین و حضرات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر شرک کا بہت بڑا مرکز تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد آزر اپنی قوم کے سردار تھے اور بت تراشنا ان کا ذریعہ معاش تھا، جبکہ ہر طرف بت بنانے اور بیچنے کا کاروبار ہوتا تھا اور بتوں کی پرستش قومی مذہب کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ صرف یہی نہیں، وقت کا بادشاہ الگ سے خدائی کا دعوے دار تھا۔ ان حالات زار کے پیش نظر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس قوم کو دعوت دینے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ پہلے مرحلے پر انہوں نے قوم کی اصلاح کرنے اور انہیں نقطۂ توحید سمجھانے کا پروگرام بنایا، جسے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں جن پر تم بندگی کے لیے جمے بیٹھے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ اس کی مزید تفصیل قرآن مجید کی سورہ شعراء اور سورہ صافات میں موجود ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بھی اس کے کاروبار اور عقیدہ و مذہب پر بات کی اور ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، مگر آپ علیہ السلام کی تمام تر کوششیں بے سود رہیں، بلکہ آپ کے باپ نے سمجھنے کی بجائے الٹا قتل کی دھمکی دے ڈالی اور گھر سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ یہ واقعہ سورہ مریم میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے۔ ترجمہ: اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنے اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے ابا جان، شیطان کی پوجا نہ کریں، بے شک شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ جس پر انہوں نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اور اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے سلام علیکہ کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ بعد ازاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ وقت نمرود سے بھی ملاقات کی اور واضح دلائل سے اس پر ثابت کر دیا کہ تم رب نہیں ہو۔ رب تو وہ ہے جس کا سورج اور چاند تاروں پر بھی حکم چلتا ہے، لہذا تم بھی اس کی بندگی اختیار کرو۔ چنانچہ جب قوم پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو چکی اور کسی فرد کی اصلاح کا کوئی امکان باقی نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ لہذا آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے عراق چھوڑ کر شام کے شہر حران ہجرت کر گئے اور پھر وہاں سے فلسطین تشریف لے گئے۔ اسی دوران جب اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر گئے تو وہاں کے بادشاہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ قبطیہ کو سیدہ سارہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدہ سارہ نے ہاجرہ کا نکاح سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ پھر آپ مصر سے واپس فلسطین میں مقیم ہو گئے۔ ناظرین گرامی، 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ پھر حجاز منتقل ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے ماں بیٹے کو مکہ کے ارد گرد واقع فاران کے پہاڑوں میں ایک بے آباد وادی میں چھوڑ دیا۔ اس موقع پر ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ تو سیدہ ہاجرہ نے کہا، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ترجمہ: کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لابس آئی ہے۔ اے میرے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ واضح ہے کہ سیدہ ہاجرہ کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ اور چند کھجوریں تھیں۔ جب یہ غذا ختم ہو گئی تو آپ کو پیاس محسوس ہوئی، جبکہ بچہ بھی پیاس سے رونے لگا۔ پانی کی تلاش میں سیدہ ہاجرہ صفا پہاڑی کی طرف بھاگی، پھر مروہ پہاڑی کی طرف کہ شاید کہیں کچھ پانی مل جائے۔ جب مروہ پر 7 چکر پورے ہوئے تو ایک آواز آئی۔ دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو چکا ہے۔ اسی پانی کو زمزم یعنی رک جا کہا جاتا ہے۔ یہی وہ سعی یعنی کوشش ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ یہاں پانی کا چشمہ پھوٹنے کی وجہ سے زندگی کے آثار لوٹ آئے اور پھر کچھ مدت کے بعد بنو جرہم قبیلہ اس بے آباد وادی میں آ کر آباد ہو گیا۔ یاد رہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کو ایسی جگہ پر چھوڑ دینا ایک بہت بڑی آزمائش تھی، جس پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پورے اترے۔ بعد ازاں پھر ایک دوسری آزمائش باپ بیٹے دونوں کی ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔
جب باپ نے بیٹے کو اپنا یہ خواب سنایا اور بیٹا سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پوچھا کہ بیٹا غور کر کے بتانا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے خوشی سے یہ جواب دیا۔ ترجمہ: انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ باپ نے بیٹے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا اور قریب تھا کہ گلے پر چھری چلا دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی۔ ترجمہ: تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، اور اسی مبارک عمل کو ہر سال صاحب استطاعت پر فرض کر دیا گیا۔ انعام: ان امتحانات میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کی تعمیر کا حکم دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ باپ بیٹا یہ دعا بھی پڑھتے جاتے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب حجر اسود تک پہنچے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کوئی اچھا سا پتھر لانے کے لیے کہا، لیکن اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر جنت سے لے کر آ گئے جسے حجر اسود کے مقام پر نصب کر دیا گیا۔ جب دیواریں کچھ اونچی ہو گئیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اور اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے جس پر آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ابھی بھی موجود ہیں۔ اس مقدس گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، جس کا ذکر سورہ حج میں موجود ہے۔ ترجمہ: اور لوگوں میں حج کے لیے ندا یعنی اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز راستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو لوگوں تک پہنچا دیا گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس گھر کے پہلے متولی بنے۔ آپ کی وفات کے بعد قبیلہ بنو جرہم کے سردار نے یہ ذمہ داری لے لی، پھر قبیلہ بنو خزاعہ نے لڑائی کر کے بنو جرہم سے یہ منصب چھین لیا۔ ان حالات میں دین ابراہیم میں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے۔ پھر بنو خزاعہ کے بعد قریش مکہ نے یہ انتظام سنبھال لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 21 سال بعد تک یہ 8 ہجری تک خانہ کعبہ شرک کا مرکز بنا رہا۔ مشرکین اپنے طریقے کے مطابق حج کرتے رہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں اسلامی شریعت کے مطابق پہلا حج ادا کیا گیا۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کے ساتھ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا، اور 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔